نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ بچوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا کیسے سکھایا جائے جبکہ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جس میں دوسرے بچے جیسے ان کو مار رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، اور ایج 4 to 5 بتائی ہے انہوں نے۔ 4 سے 5 سال کا بچہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے تو وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا، وہ چھوٹا ہے بہت۔ 4 سے 5 سال کے بچے کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے ریسکیو پہ آئیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے بچے کو ریسکیو کر رہے ہیں تو پورے خاندان کی جنگ اور لڑائی شروع ہو چکی کہ تمہارے بچے نے یہ کیا، میرے بچے نے یہ کیا۔ آپ جنرلی وہاں پہ ایک اس قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں کہ جی جب بچے کھیلیں گے تو چلو کیا رولز ہوں گے، اور اگر بچے لڑیں گے تو پھر ہم بچوں کو سیپریٹ کیسے کریں گے، ان کے درمیان فیصلے کیسے کروائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی خواتین ہیں، باقی مائیں ہیں، وہ اچھی عقل مند ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک اچھا سا ایک کوئی سسٹم سیٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مختلف نیچر کے لوگ ہیں، تو پھر آپ نے اپنے بچے کو ریسکیو بھی کرنا ہے، اور اس طرح سے ریسکیو کرنا ہے کہ کسی اور پہ الزام نہ آئے۔ جیسے میں آپ کو سکھا رہی ہوں نا کہ چائلڈ سینٹرک ہونے کے بجائے پیرنٹ سینٹرک ہوں، اپنے اوپر نظر ڈالیں۔ اسی طرح آپ نے اس بچے کو یہ تو نہیں کہنا کہ تم معافی مانگ لو اور تم نے کچھ کیا ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں کرنی، لیکن آپ نے اپنے بچے کو اس طرح ضرور کہنا ہے کہ بیٹا جب ہمیں لگتا ہے مثلاً لڑائی شروع ہو رہی ہے تو ہم وہاں سے نکل آتے ہیں، ماما کے پاس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے شیئر نہیں کر رہا تو آپ ماما سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کو صحیح طریقے ساتھ ساتھ سکھانا شروع کر دیں گی، پھر وہ اس عمر پہ آئے گا جب اس نے بہت سے اسکل سیکھ لیے ہوں گے تو وہ پھر بہت سے معاملات کو اچھی طرح ڈیل کر لے گا۔ تو اس چیز کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے تو یہ کیسے سیکھے گا۔ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور اگر ان کی مائیں عقل مندی سے ان کو وہاں پہ پرابلم سالونگ سکھاتی ہیں تو یہ بچے جب اسکول کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت اچھی طرح سے باقی بچوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ وہاں پر بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پبلک ڈیلنگ بہت اچھی طرح سے آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سیشن تھا آج کا۔ میرے 80% کوشچنس کے تو سوال الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ سالو کر دیے۔ بس ایک سوال ہے میم جس کے لیے میں بہت پریشان رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا 5 سال کا ہے اور اس کے ساتھ اسپیچ ڈیلیشن کا پرابلم ہے۔ ہم لوگ اس کی اسپیچ تھراپی کروا رہے ہیں اور گھر پہ بھی کافی ساری چیزیں جو ہم نے سیٹ کی ہوئی ہیں تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، بٹ اسٹل میرے بیٹے کو جیسے الفاظ کی لقمیت کا جیسے مسئلہ ہے، تو مجھے اس پہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو صورتیں اور آیات کیسے یاد کراؤں۔ تو اس پہ پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ میں اپنی پیرنٹنگ کس اسٹائل میں کروں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ صورتیں اور آیات اور قاعدہ جیسے صحیح سے پڑھ لے، کیونکہ میم میں باہر ہوں تو یہاں پہ جیسے کوئی آن لائن قاری ہی ہوتے، ہم نے لگوائے تھے لیکن ہم 1 منتھ ہی ان کو لگوا سکے کیونکہ گھر میں میرے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں۔ آپ کے بچے کی جب بھی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے نا تو آپ کو پھر سٹینڈرڈ اتنا ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا بچہ، آپ اس کی اسپیچ تھیراپی کرا رہے ہیں، آپ اسپیچ تھیراپسٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بچے کو اگر اب جیسے اس نے ناظرہ پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا کون سے ورڈز پروناؤنس کرنے میں اس کو چیلنج آ سکتا ہے، جو وہ بتاتے ہیں تو پھر آپ اس کے ٹیچر کو کنوے کرتے ہیں کہ یہ جب ناظرہ پڑھے گا تو یہ مخارج شاید اس کو جو ادا کرنے مشکل ہوں گے، اور اس میں آپ نے اس کو سپیس دینی ہے۔ اسی طرح سے جو اسپیچ تھیراپسٹ بتاتے ہیں ایکسرسائزز، وہ آپ ان ٹیچر کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اس سے یہ پڑھوائیں تو یہ ٹرمنالوجی یوز کریں اور اس طریقے سے اس کو ایکسرسائز کروائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ فیئر ہو کہ اچھا جی اس کے تو مخارج صحیح طرح سے نہیں نکلیں گے، وہی بات ہے کہ جو عام سٹینڈرڈ ہے اس سے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگا، تو یہ کوئی وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا نا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور انشاءاللہ، ہمارا اپنے رب سے اچھا گمان ہے کہ اس کو اجر دیں گے، کیونکہ وہ اس لکنت کے باوجود پوری کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں وہ کر رہا نا کہ وہ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، اور آپ بھی یہ نہیں کریں، تو آپ کو اپنے بچے کو بھی انکریج کرنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ چیز پروناؤنس نہیں ہوتا، مجھے ٹیچر کہتے ہیں، تو ٹیچر کو گائیڈ کریں اور اپنے بچے کو بتائیں کہ دیٹس اوکے، بیکاز آپ کی اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ چیلنج آ رہا ہے، تو آپ کے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے کہ آپ جان کر کوئی کام کریں، اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو کہ آپ یہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو شوڈ بی ویری ہیپی۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا دکھ والا ایکسپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہائی میرا بچہ تو صحیح طرح سے پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ کو اس پہ بہت خوش اور راضی ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول کو، کیونکہ میں 3 سال سے ان کے بہت سارے لیکچر سن رہی ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ اور میں پیرنٹنگ میں دونوں بہت زیادہ اپوزٹ ہیں،
اس کی وجہ سے مجھے پیرنٹنگ کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میں ان کو ٹوٹلی اوائڈ کر کے بچوں کی اچھی سے تربیت کر پاؤں، اور سارے بچے میرے سب چھوٹے ہیں. یہ تقریباً گھر گھر کا چیلنج ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا ہی پلان ہے. اگر دونوں پیرنٹس ایک جیسے ہو جائیں گے اور بالکل ایک ہی طریقے سے پیرنٹنگ کریں گے، ایک ہی سانچے میں ڈھل جائیں گے، تو بچے کی زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ورائٹی رکھی ہوئی ہے. پرابلم بچے کی نہیں ہے، پرابلم ہماری ہے. ہم نے آپس میں بات چیت کر کے کوئی کلیئرٹی نہیں رکھی ہوئی. یعنی آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ لسٹ بنانی چاہیے کہ کون سی بہت امپورٹنٹ میٹرز ہیں، کون سے ایسے میٹرز ہیں کہ جن پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میرے ہسبینڈ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یعنی ہماری جو زندگی میں پورے ہماری چلتی ہے، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہوتا ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ جیسے تربیت کے طریقے کیے ہوتے ہیں، جو ہمارے بچپن سے جوانی تک کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہم اس بنا پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے. کئی گھروں میں جیسے فار ایگزامپل بچوں نے مار کھائی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایسے خاندان سے جب نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو بالکل نہیں مارنا، اور وہ بالکل کچھ بھی نہیں کہتے. یہ نہیں کہ مارنا تو بالکل چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر کہیں پہ تھوڑا سا کوئی فرم طریقے سے بات کرنی ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. اور کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اماں ابا نے مارا تھا، ہم پہ بہت سختی تھی، اور ہمیں تو ہینگر سے اور سوٹی سے مار پڑتی تھی، تو کیا ہو گیا اگر ہم نے کوئی ایک چپت لگا دی یا ہم نے چیخ کر بول لیا. تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ مزاج کا فرق ہوتا ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. اب اس میں پھر آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز کریں کہ اچھا دس از دا بیک گراؤنڈ دس پرسن از کمنگ فرام. تو ہسبینڈ وائف مل کر بیٹھ کر دیکھیں کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیس کیا ہے، اور جہاں پر جو اسٹرینتھ ہے وہاں پہ وہ انویسٹ کریں پیرنٹنگ میں، اور جو ویکنیس ہے اس کو خود مینیج کریں. اور دونوں دیکھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو شوہر کی اسٹرینتھ ہے وہ وائف کی ویکنیس ہے، اور جو وائف کی اسٹرینتھ ہے وہ شوہر کی ویکنیس ہے. اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑی ہائی سٹیک ہیں. اب جو ہائی سٹیک سچویشن ہوتی ہیں اس میں ضرور آپس میں بات چیت کر کے یہ دیکھیں کہ دیکھیں اس میں نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی. ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی پیرنٹنگ ایکسپرٹ کو دیکھتے ہیں، یا سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے بچے کو الاؤ کریں گے کہ وہ کیا کرے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں والدین کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے لیکن آپ اسی کے اگینسٹ کچھ بول دیتے ہیں. ایک پیرنٹ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کرنا. تو آپ صرف آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر کسی نے کوئی ایک غلط بات کہہ بھی دی ہے، بچے کو الاؤ کر دیا، نہیں الاؤ کرنا تھا، تو سامنے بچے کے سامنے نہیں ٹوکیں ایک دوسرے کو، الگ سے بات کر لیں کہ جی آپ نے جو یہ کیا تھا یہ درست نہیں تھا، آئندہ آپ نے یہ نہیں کرنا. جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ آئندہ کے لیے وہ بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یو بوتھ آر ورکنگ ایز اے ٹیم. اور اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا چیلنج ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نہیں مسئلے حل ہو رہے، تو بجائے اس کے کہ ہر وقت کا ایک اکھاڑا بنا ہوا ہو اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اور تو میں ہو رہی ہو، آپ پھر خاموش ہو جائیں. آپ بس پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، اور جو کچھ آپ کے بس میں ہے صرف اتنی پیرنٹنگ کریں اور اس کو افیکٹو طریقے سے کریں، اور باقی معاملات جو ہیں ان میں جھگڑے نہ بنائیں، کیونکہ اس سے زیادہ بڑی خرابی آنے والی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. ڈاکٹر کنول، اٹس بین سو فیلنگ سو آنرڈ کہ میں آپ سے اس طرح 1 to 1 بات کر رہی ہوں. بہت زیادہ میں نے آپ کے سیشنز کبھی لیے نہیں، لیکن جب بھی سنا بہت ہی پروڈکٹیو، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسپریشن ملی اس سے مجھے. میرا سوال یہ کہ میرے 4 بچے ہیں، اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک 17 ایئرز ایک 18 ایئرز کی، اور پھر اس کے بعد 2 بچے جو ہیں وہ 10 اور 13 سال کے ہیں. 10 سال کی بیٹی اور 13 سال کا بیٹا ہے. ایکچولی بہت عرصہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں، اور بائی دا ٹائم جب ہم لوگ سیپریٹ ہوئے اور ہمیں ایک اپنا انڈیویجول ہمیں ایک ماحول ملا جس میں میں اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے گرومنگ کر سکتی تھی، تو اس وقت تک میری دونوں بیٹیاں اپنے ٹینز کے ایسے اس میں آ چکی تھی، مطلب 15-16 ایئرس کی ایج میں آ چکی تھیں، اور دونوں چھوٹے ہی تھے. جس طرح کا پہلے ماحول تھا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اس میں یہ پاسبل نہیں ہو پاتا تھا کہ میں اپنی بچیوں کی اس طرح سے گرومنگ کروں. مطلب بیسک ایٹیکیٹس آف کورس الحمدللہ دے آر اوبیڈینٹ اور فرما بردار، اور تمام چیزیں ان کی اچھی ہیں، لیکن نماز اور سیرت کی چیزوں پہ اس طرح سے اتنا فوکس اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح 1 to 1 بچوں سے بات نہیں کری. کبھی وہ پیغمبروں کی کہانیاں سنانا یا اس طرح سے وہ والا ان کے ساتھ
وقت نہیں گزرا جو کہ میں اپنے ان دونوں چھوٹے بچوں کو اب دے پا رہی ہوں، جو میرے باقی جو 2 چھوٹے بچے ہیں. تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ الحمدللہ دے آر ویری اوبیڈینٹ اور بہت اچھی میری بچیاں ہر لحاظ سے، لیکن نماز کے معاملات میں بس وہی کہ وہ جو ایک ہوتا ہے ٹین ایج کے بچے کہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، آن اینڈ آف پڑھی، یا بس جلدی جلدی فرض پڑھ کے جلدی سے جا نماز لپیٹ کے رکھ دی. اور اسی طرح اگر احادیث یاد کرنے کو کہتی ہوں کچھ کہتی ہوں تو بس وہ سنا اور ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. ان کی پڑھائی کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ اپنی پڑھائی یا پھر اپنے بس موبائل پہ تھوڑا بہت اپنا چیزیں اسے اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیا، اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں جس سے میں بودرڈ ہوں، جس سے بہت زیادہ. تو بس میں تھوڑا سا اس میں ہوتی ہوں کہ میری اسٹرگل یہ کہ میں اپنی بڑی بچیوں کو اس طرح سے نماز کے لیے اتنا نہیں بول پاتی ہوں، اور جب میں چھوٹے بچوں کو بولتی ہوں تو وہ پابندی سے میری بات سنتے ہیں، پابندی سے چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینس آ رہا ہے تو وہ چھوٹے والے بچے نوٹ کر رہے ہیں کہ بڑے بچے اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو میں ان کے پیچھے اتنا پش نہیں کرتی ہوں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹین ایج میں اتنا بچوں کو پش نہیں کرنا چاہیے، اور تو پھر میں اس چیز کو کیسے ہینڈل کروں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ناٹ نیسسریلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آپ کی بچیاں یہ سارے کام نہیں کر رہی. یہ ٹپیکل ٹین ایجرز کا بیہیویئر ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ الگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں اور بچپن سے انہوں نے اسٹرکٹلی بچوں سے بہت کچھ کروایا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے ٹین ایج میں آتے ہیں وہ یہ والے بیہیویئرز دیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ دعا کرتے رہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ان سے اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کریں. تیسرا یہ کہ آپ ان کو کوئی ان کے ساتھ ایسا ٹائم رکھیں جس میں آپ ان کے یا تو کوئی ایسی قرآن کلاس ہو جو آپ لوگ مل کر اٹینڈ کریں. بے شک 10-15 منٹس کا وہ ٹائم ہو، صرف ہلکا پھلکا سا ہو جس میں آپ اٹینڈ کریں اور لیٹ دا کانسیپٹ سنک ان. اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ اس کے لیے مطلب تیار نہیں ہوتی کسی کلاس میں جانے کے لیے تو آپ ان سے کہیں کہ چلو ہم مل کر ایز اے فیملی ٹائم بیٹھ کر ہم تھوڑا سا قرآن پڑھا کریں گے. بیکاز بینگ مسلم ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ اس کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ کمپیریزن کر رہی ہیں نا بیٹے اور بیٹیوں میں کہ جو بڑے اور چھوٹے بچوں میں، تو ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے آپ کے کنٹرول میں ہیں. جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ان کے بھی بیہیویئرز میں آپ کو تھوڑے سے چیلنجز نظر آئیں گے. سو اسی طرح سے بس آپ کنسسٹنٹ پیٹرن سے کرتے چلے جائیں. ڈو ناٹ بی فرسٹریٹڈ. بالکل یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میری پیرنٹنگ ٹھیک نہیں، میں نے کیا غلطیاں کی. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل تو اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں نا. تو اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور دعائیں بہت زیادہ کرتی رہیں. میرا کوشچن ہے کہ ایکچولی میرا کوشچن میرے بھائی سے ریلیٹڈ ہے. وہ لائک 25 ایئرس کا ہو گیا اور ویسٹرن کنٹری میں ہے. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ایتھسٹ سائڈ میں جا رہا ہے، اور اب تو لائک وہ شادی بھی کوئی کرسچن سے کرنے کا، لائک کرسچن نہیں مطلب وہ بھی ایتھسٹ ہے تو اسی سے کرنے کا سوچ رہا ہے. تو مجھے مطلب ابھی تک اس نے میرے پیرنٹس سے بات نہیں کیا، بس مجھ سے ہی ڈسکس کرتا ہے اور سنتا بھی ہے میری بات. تو مجھے ایسا ہے کہ کوئی قرآن کلاس یا کوئی اچھی جو اس کو اس چیز کے لیے گائڈ کرے کہ کیا صحیح راستہ ہے. ایکچولی وہ مطلب ایسا ہے کہ سنتا بھی ہے کہ ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر مطلب وہ انوالو بھی ہے اس میں کہ میں مطلب میں مطلب بزنس بھی اسی لائن سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم لوگ دونوں کی تھنکنگ بھی بہت زیادہ میچ ہوتی ہے، تو میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. اور جو بھی میں بولتی ہوں جیسا لائک تو وہ سنتا بھی ہے. تو اب لیکن اتنی ایج ہے تو کیسے اس کو گائڈ کروں، لائک کیسے صحیح راستے پہ لے کے آ سکتی ہوں. لائک کوئی ریلیجن کو مانتا نہیں ہے. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ آپ سے بات چیت کر رہا ہے، اور آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا خود ایتھیزم کے بارے میں پڑھیں. اسپیشلی ہمارے بہت سے ایسے ہیں اسکالرز جو کہ ایتھیزم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آپ نا ان کے بھی لیکچرز سنیں. صرف اپنے نالج کو آپ انکریز کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ایسا فیل ہوتا ہے تو تم ایسے کرو کہ پہلے کور ٹو کور ایک دفعہ قرآن پڑھ کے دیکھو، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جو بھی تمہارے دماغ میں سوال ہیں تمہیں اس کے جواب یہاں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. دوسرا امپورٹنٹ کام جو ہے نا، یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی بچے جس چیز کو بھی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ یہ سوشل میڈیا پہ بھی نا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ جو الگورتھمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایتھیزم کو ایکسپلور کیا ہے تو اب وہ کیا کریں گے کہ ساری ریل، سارے شارٹ، سارے ویڈیوز، سب چیزیں مٹیریل آپ کو اس سے ریلیٹڈ ملنا شروع ہو جائے گا. تو بات یہ کہ پھر آپ کا وہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ اور پکا ہوتا جائے گا، آپ اس میں اور زیادہ الجھتے چلے جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ کچھ جو شارٹس ہیں یا کچھ کلپس ہیں یا جو سرچز آپ کر رہے ہیں وہ توحید کے نام سے کر لیں، وننس آف اللہ کے نام سے کر لیں.
اور آپ نا سائڈ بائی سائڈ وہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ ذرا بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آئے. اور جو ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کروائیں تاکہ یہ کہ وہ لوگ پھر جب ڈائریکٹلی ان سے بات چیت کریں تو وہ ان کے سوالوں کے ان کو جواب دیں. فوراً سے نہ ٹوکیں کہ بھئی ایسی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کو کہیں کہ ہاں انسان کا دماغ بہت انکویزیٹو ہوتا ہے، اگر ایسے سوچیں آپ کو آ رہی ہیں تو یو مسٹ گو ٹو اے اسکالر اینڈ یو مسٹ کلیئر آؤٹ آل دیز کانسیپٹس. میری بیٹی جو ہے وہ 14 سال کی ہے، تو وہ جب اسکول میں جاتی ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں جیسے میوزک ویڈیوز دیکھنا، سنگرز اور ڈفرینٹ چیزیں جو آج کل چل رہی ہیں، اور میری بیٹی کو اتنا الاؤڈ نہیں ہے. تو مطلب اتنا کیا، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ بالکل بھی کچھ میوزک ہمارے گھر میں نہ چلے. اب یہ کچھ ماہ سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت پریشان ہوتی ہے گھر آ کے، اور مجھے کہتی ہے مجھے بہت فلش لگتا ہے کہ جب میں اپنی کسی فرینڈ سے پوچھتی ہوں کہ نام لے کے کہ یہ کون ہے، اور وہ مجھے انفیریئر فیل کراتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک بیلنس اپروچ کیا ہوگی؟ آپ بچوں کو کتنا ایکسپوجر اس ایج میں دینا چاہیے کہ وہ اتنا لیفٹ آؤٹ بھی نہ فیل کریں کہ وہ اتنا اپنے خول میں سمٹ جائیں اور بہت ہی زیادہ انفیریئر فیل کریں؟ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلے جائے کہ ان کو یہ چیزیں لیفٹ آؤٹ فیل ہونا نہ ہو؟ ہاں جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ سب پیرنٹس کا ہے کہ جب بچہ ایک سرٹن ایج پہ آتا ہے اور وہ جو باقی بچے اس کے ارد گرد ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اب آپ ہاں بھی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا سا کر لو. اور جب آپ نہ کرتے ہیں تو بچے آپ کے پاس اتنے سوالات لے کر آتے ہیں. آپ نے اس میں اپنے پیئر پریشر کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی گیدرنگ میں تھی اور میں مدرز اسی قسم کی کوئی بات کر رہی تھی اور پریشان تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار کی شادی ہے اور اس میں مہندی بھی ہے، مائیوں بھی ہے، ڈھولکیاں بھی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ کو کارڈ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو موسٹلی مدرز نے کہا کہ جی کیا کریں، جانا پڑتا ہے. تو میں کہ دیکھیں پہلے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو فرم فوٹنگ پہ آنا پڑے گا کہ میں کون کون سے کام کر رہی ہوں اور نہیں کر رہی. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ بچوں کے اوپر جو پیئر پریشر ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. اس ایج میں جو پیئر پریشر ہے اس کو تو سہنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ بچے اس وقت کن فیزز سے اور کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے جب آپ اپنے اینڈ کے پیئر پریشر کو ڈیل کر رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ جو غلط چیز ہے اس کو آپ غلط ہی کہتے رہیں، اور اگر آپ کو کہیں کہیں لگے کہ بچہ ان میں کوئی تھوڑا بہت انوالو ہو رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو آپ بہت زیادہ ڈائریکٹلی اس وقت اس کو نہ روکیں. یعنی ان کو یہ ایک جھجک رہے کہ یہ غلط چیز ہے اور ہمیں ماں باپ کے سامنے اس کام کو نہیں کرنا. وہ جو جھجک ہی ہے اور پھر آپ کی دعائیں ہیں خاص طور پہ، وہ اس کو دوبارہ سے اپلفٹ کریں گی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسے سکلز پیدا کریں اور اس کے سکلز کو انہانس کریں جس کی وجہ سے جیسے جو کوئی ہیلدی کلبز ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اس کو بہت آگے آگے کریں. یعنی وہ ڈیبیٹر ہو، اور اسی طرح سے اگر کہیں پہ کوئی اسٹوڈنٹس کو اس نے یا کسی کو ہیلپ کرنا ہے، پڑھانا ہے، کوچنگ اچھی کر لے. پھر اسی طرح سے اگر وہ کوئی ایسا آرٹ ہے جو کہ ہیلدی طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ہیلدی اٹیچمنٹ اور ہیلدی ڈیٹیچمنٹ. یہ طریقے بچوں کو شروع سے ہمیں سکھانے چاہیے جو ہم نہیں سکھا رہے ہوتے. ہم بالکل ٹوٹلی کٹ آف کروا دیتے ہیں. تو سوسائٹی سے کٹ آف رہ کے بیٹھنا بہت مشکل کام ہے. میں جیسے خود ڈاکٹر ہوں، پروفیشنل ہوں، اور مجھے بہت سی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا پڑتا ہے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ. جب میں بڑے بڑے گروپس کے ساتھ ان کی کانفرنسز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں انگیج ہوتی ہوں تو کئی دفعہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن سے میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتی، تو وہاں پہ مجھے ڈیٹیچ ہونا پڑتا ہے. اور سب مجھے اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں کیا گناہ کر رہی ہوں، غلط کام کر رہی ہوں کہ سب لوگ وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہی. اور میں اس وقت لگاتار یہ سوچ رہی ہوتی ہوں جو میرے اپنے جوان بچے ہیں ان کے اوپر کتنا پریشر آتا ہوگا. میں اس عمر میں اتنا پریشر فیل کر رہی ہوں. پھر میں سوچتی ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے پیرنٹس مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں ان کا بچہ اگر یہاں پہ ہوتا تو وہ اس وقت کیسے وہ مینیج کرتا. وہ نہ مینیج کر پاتا، وہ کلیپس کر جاتا. تھوڑی سی ہمدردی رکھیں. یہ وہ پاتھ ہے جس میں آپ کو نا بس بیک اینڈ فورتھ چلنا پڑے گا اور بار بار دیکھنا پڑے گا اور ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا اور ان کے کچھ نہ کچھ سکلز کو انہینس کرنا پڑے گا تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مینٹین رہے. ایسے سرکلز میں ان کو انٹروڈیوس کروانا پڑے گا جہاں پہ اور بھی بچے ایسے ہیں جو کہ گانے نہیں سنتے یا اور ایسے کام نہیں کرتے، تاکہ ان کو لگے کہ آئی ایم پریٹی نارمل، کہ ہم سب جو ہیں اگر اور بھی بچے ایسے موجود ہیں جو کہ اس طرح کے کام نہیں کر رہے ہوتے.